رات بھر بارش ہوتی رہی، ماہرین بخار میں تڑپتی رہی، مگر کمرے میں کوئی نہیں آیا سوائے ایک شخص کے، حارث۔ صبح کے قریب وہ کوائٹلی میڈیسن لے کر گیا تھا، کیونکہ دادی اماں نے اسے بتایا تھا کہ ماہرین کی طبیعت ابھی تک خراب ہے اور یہی چیز بعد میں مسئلہ بننے والی تھی۔ صبح ماہرین کی آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر نیچے آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر زیان، صبا اور باقی سب موجود تھے۔ جیسے ہی ماہرین بیٹھی، صبا نے کیجول انداز میں کہا، ویسے حارث کافی کیئرنگ ہے۔ ماہرین چونکی۔ صبا نے کافی سپ کی۔ رات کو بھی تمہارے روم کے باہر تھا نا؟ زیان کے ہاتھ رک گئے۔ کمرے کا ماحول فوراً بدل گیا۔ ماہرین فوراً بولی، وہ صرف میڈیسن دینے آئے تھے۔ ریلیکس، صبا ہنس پڑی۔ I'm not judging، مگر اس کے چہرے پر صاف شرارت تھی۔ زیان خاموشی سے ماہرین کو دیکھتا رہا۔ وہ خاموشی خطرناک تھی۔ دوپہر، ماہرین لائبریری میں بیٹھی تھی جب حارث وہاں آیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ بیٹر، شکریہ۔ حارث نے ہلکا سا اسمائل کیا۔ تم ہر وقت اتنی ڈری ہوئی کیوں رہتی ہو؟ ماہرین خاموش ہو گئی۔ زیان برا انسان نہیں ہے، حارث نے آہستہ سے کہا، بس بہت ہرٹ ہے۔ ماہرین نے دھیرے سے کہا، اور وہ اپنا سارا ہٹ مجھ پر نکالتے ہیں۔ حارث کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، تبھی اچانک لائبریری کا دروازہ زور سے کھلا۔ زیان اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھا حارث پر جم گئیں۔ نائس۔ کمرے میں ٹینشن پھیل گئی۔ آفس میں کام کم تھا؟ حارث اریٹیٹ ہو گیا۔ یار سیریسلی؟ مگر زیان نے نظر انداز کر دیا۔ وہ سیدھا ماہرین کی طرف بڑھا۔ تمہیں میں نے روم میں ریسٹ کرنے کو کہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا وہاں۔ غلط جواب۔ زیان کی جا سخت ہو گئی۔ اور یہاں بہت سکون مل رہا ہے؟ بس کرے زیان، حارث نے سختی سے کہا۔ وہ کوئی کرمنل نہیں ہے۔ زیان ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی خطرناک تھی۔ تمہیں اس کی بہت فکر ہونے لگی ہے؟ بیکاز یو ٹریٹ ہر ہوربلی۔ خاموشی۔ ماہرین کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پہلی بار تھا کسی نے زیان کے سامنے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، مگر اگلے ہی لمحے زیان نے غصے سے ماہرین کا ہاتھ پکڑا۔ میرے ساتھ آؤ۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ ماہرین نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ریئلی؟ وہ قریب آیا۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہر وقت حارث کے آس پاس رہنا بند کرو۔ ماہرین نے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ سوال سن کر زیان چند لمحے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یا کیونکہ آپ جیلس ہیں؟ یہ الفاظ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گئے، اور اگلے ہی لمحے کمرے میں خطرناک خاموشی چھا گئی۔ زیان کی نظریں شدید ہو گئیں۔ مائنڈ یور ورڈز۔ ماہرین کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آپ کہتے ہیں آپ کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہر بار غصہ کیوں آتا ہے؟ زیان فوراً اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ ماہرین کی سانس رک گئی۔ اپنے دل میں غلط فہمیاں مت پالو۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ ماہرین کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیوں؟ پہلی بار اس نے یہ سوال پوچھا۔ میں اتنی بری ہوں؟ زیان خاموش ہو گیا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا، وہ بری نہیں تھی، بالکل بھی نہیں، اور شاید یہی چیز اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ شام۔ صبح جان بوجھ کر زیان کے ساتھ بہت کلوز ہو رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ ماہرین نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں درد اٹھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی، مگر اچانک صبا نے کہا، زیان، ریمبر جب تم کہتے تھے تم صرف اسٹرانگ گرلز پسند کرتے ہو؟ اس کی نظر جان بوجھ کر ماہرین پر پڑ گئی۔ ناٹ ایموشنل ویک ونز۔ زیان خاموش رہا، اور یہی خاموشی ماہرین کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ رات۔ ماہرین بالکنی میں کھڑی رو رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا۔ زیان اندر آیا۔ یہ روز روز رونا بند کرو۔ ماہرین ہنس پڑی، مگر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، وہ دھیرے سے بولی، سب سے زیادہ تکلیف آپ کی خاموشی دیتی ہے۔ زیان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ جب لوگ مجھے انسلٹ کرتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہتے۔ ماہرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تب لگتا ہے واقعی میری کوئی ویلیو نہیں۔ کچھ لمحوں تک صرف خاموشی رہی، پھر زیان نے نظریں پھیر لیں۔ تمہیں اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، اور ماہرین وہیں کھڑی رہ گئی، پہلی بار واقعی ٹوٹتی ہوئی۔
शाह मेंशन में इस दिन एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी। बाहर से अहम लोग आने वाले थे, इसलिए पूरा घर तैयारियों में मसरूफ था और हमेशा की तरह सारी जिम्मेदारी माहरीन पर डाल दी गई थी। फ्लावर्स प्रॉपरली अरेंज करो। फरजाना फूफी की तेज़ आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी। गेस्ट को कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। माहरीन खामोशी से काम करती रही। सुबह से उसने कुछ खाया तक नहीं था। तभी सबा इसके करीब आई। पुअर थिंग, उसने फेक सिंपैथी से कहा। तुम वाकई सर्वेंट की तरह लगती हो। माहरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। सबा को यही चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी। वो चाहती थी माहरीन रिएक्ट करे, टूट जाए। शाम, पार्टी शुरू हो चुकी थी। माहरीन गहरे सब्ज रंग के लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो स्टेयर से नीचे उतरी, चंद लम्हों के लिए कई लोगों की नज़रें उस पर रुक गईं। ज़यान ने भी उसे देखा और पहली बार इसकी निगाह चंद सेकंड ज़्यादा ठहरी। ये चीज़ सबा ने फ़ौरन नोटिस कर ली। उसके चेहरे पर नागवारी। पार्टी के दौरान एक बिजनेसमैन रेयान बार बार माहरीन से बात करने की कोशिश कर रहा था। मिसेस शाह, आप यहाँ बोर नहीं होती? माहरीन ने पोलाइट स्माइल दी। नहीं। हार्ड टू बिलीव, वो हंसा। आप काफ़ी लोनली लगती हैं। दूर खड़ा ज़यान सब देख रहा था। उसकी जान सख्त हो गई। सबा ने जानबूझकर कहा, लुक्स लाइक शी इज़ एंजॉइंग अटेंशन। ज़यान ने कुछ नहीं कहा, मगर इसके हाथ में पकड़ा ग्लास तकरीबन टूटने वाला था। कुछ देर बाद माहरीन टेरेस पर फ्रेश एयर लेने आई। इसका सर भारी हो रहा था। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। यहाँ क्या कर रही हो? ज़यान था। माहरीन फ़ौरन सीधी हो गई। बस शोर ज़्यादा था। ज़यान इसके करीब आया। और वो रेयान? माहरीन चौंकी। क्या? तुम दोनों काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे। वो सिर्फ बात कर रहे थे। तुम हर किसी से इतनी इजीली क्लोज हो जाती हो। माहरीन की आंखों में चोट उभरी। आप फिर वही बात, बिकॉज तुम मुझे गलत प्रूफ होने का मौका देती हो। मैंने क्या किया है? पहली बार इसकी आवाज़ बुलंद हुई। आप हर बार मुझे क्यों जज करते हैं? ज़यान इसके करीब आया। क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। ये अल्फाज सीधा इसके दिल में लगे। और कभी करूँगा भी नहीं। माहरीन की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा ही कब है? चंद लम्हे खामोशी रही। हवा तेज़ चल रही थी। फिर अचानक माहरीन का पाँव फिसला। आह! वो गिरने वाली थी, मगर ज़यान ने फ़ौरन उसे खींच लिया। माहरीन सीधा इसके सीने से आ लगी। दोनों चंद लम्हों के लिए साख्त रह गए। ज़यान की ग्रिप इसकी कमर पर मजबूत हो गई। माहरीन की धड़कन बेकाबू थी। इनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। और पहली बार ज़यान ने उसे इतना करीब से देखा। कांपती पलकें, नम आँखें, मासूम चेहरा। उसकी सांसें एक लम्हे के लिए बेतरतीब हो गई, मगर अगले ही लम्हे उसने फ़ौरन उसे अलग कर दिया। चेहरा फिर सर्द हो गया, केयरलेस। माहरीन का दिल दर्द से भर गया। हर बार वो करीब आकर दोबारा दूर चला जाता था। नीचे हॉल में सबा ने ये सब बालकनी से देख लिया था और इसकी आंखों में ख़तरनाक चमक आ गई। रात, पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। माहरीन अपने रूम में आई तो अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। ज़यान अंदर आया। चेहरा शदीद गुस्से में था। आप? इसने एक फ़ोटो इसके सामने फेंकी। माहरीन चौंक गई। वो टेरेस की तस्वीर थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे वो रेयान के बहुत करीब खड़ी हो। एंगल जानबूझकर मिसलीडिंग था। एक्सप्लेन दिस। माहरीन सख्त रह गई। ये गलत एंगल है। इनफ, ज़यान से गुस्से से बोला। तुमने मुझे एम्बैरस करवा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। माहरीन के आंसू निकल आए। आप एक बार भी मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मुझे तुम पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर माहरीन जैसे अंदर से टूट गई। आपने कभी एतबार किया ही नहीं। कमरे में खामोशी छा गई। माहरीन ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझे यहाँ रख क्यों रहे हैं? ज़यान ने जवाब ना दे सका, क्योंकि शायद वो खुद भी नहीं जानता था। उसी रात माहरीन ने सूटकेस निकाला और पहली बार इसने वाकई शाह मेंशन छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शाह मेंशन खामोश था। माहरीन आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े सूटकेस में रख रही थी।
ہر فولڈ کے ساتھ اس کا دل مزید بھاری ہو رہا تھا۔ وہ ہار چکی تھی، جتنی کوشش کرتی اتنی ہی بے عزت ہوتی، اور سب سے زیادہ تکلیف زیان اس پر کبھی یقین نہ کرنا۔ ماہرین نے آنکھیں بند کی۔ یا اللہ، بس اب مزید ہمت نہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سوٹ کیس لے کر خاموشی سے اسٹیئرز سے نیچے اتری۔ ہر قدم کے ساتھ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بس مین ڈور تک پہنچنا تھا، پھر شاید سب آسان ہو جاتا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، کہاں جا رہی ہو؟ ماہرین ساخت رہ گئی۔ زیان پیچھے کھڑا تھا، سیاہ شرٹ، سخت چہرہ اور خطرناک خاموشی۔ اس کی آنکھیں سیدھا سوٹ کیس پر جم گئیں۔ آنسر می۔ ماہرین نے نظریں جھکا لی۔ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر زیان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کس نے اجازت دی تمہیں جانے کی؟ ماہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کوئی قیدی نہیں ہوں۔ ریئلی؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ کیونکہ نکاح اب بھی قائم ہے۔ آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا نا؟ پہلی بار وہ اس پر چیخی۔ پھر کیوں روک رہے ہیں مجھے؟ زیان کی جا سخت ہو گئی۔ اپنی آواز نیچی رکھو۔ نہیں رکھوں گی۔ ماہرین اب بری طرح رو رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہر روز آپ کی نفرت، ہر روز ہیوملیشن۔ تو کیا چاہتی ہو؟ زیان غصے سے بولا۔ میں تمہیں محبت دوں؟ ماہرین خاموش ہو گئی۔ یہی تو وہ کبھی مانگنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر دل پھر بھی چاہتا تھا۔ میں بس عزت چاہتی ہوں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ بس اتنا کہ آپ ایک بار مجھ پر یقین کر لیتے۔ زیان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، تمہیں جانا ہے؟ فائن۔ ماہرین کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ لیکن یاد رکھنا، وہ اس کے بالکل قریب آیا، اس گھر سے جانے کے بعد واپس آنے کی کوشش مت کرنا۔ ماہرین کا دل کانپ گیا۔ وہ واقعی اسے جانے دے رہا تھا۔ ماہرین نے سوٹ کیس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن جیسے ہی اس نے باہر قدم رکھا، تیز بارش شروع ہو گئی۔ بجلی زور سے چمکی۔ ماہرین ڈر کر رک گئی۔ اس کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی۔ تبھی اچانک سے اسے چکر آیا۔ سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ماہرین! زیان فوراً آگے بڑھا اور اسے گرنے سے پہلے پکڑ لیا۔ ماہرین نیم بے ہوشی میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ زیان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ڈیم اٹ! اس نے فوراً اسے بازو میں اٹھا لیا۔ کمرے میں زیان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ ماہرین کی آنکھیں بند تھیں، مگر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے جانے دیں، وہ کمزور آواز میں بولی۔ زیان نے اریٹیٹ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہر وقت اتنی ضدی کیوں ہو؟ ماہرین ہنس پڑی، درد بڑی ہنسی۔ ضدی تو آپ ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ آپ جان بوجھ کر مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ زیان خاموش ہو گیا، کیونکہ شاید وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ماہرین نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اگر آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، تو مجھے روک کیوں لیا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیان کے پاس جواب نہیں تھا، اور یہی چیز اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ کیوں؟ بیکاز آئی سیڈ سو۔ یہ جواب نہیں ہے۔ ماہرین پہلی بار اس کے سامنے ٹوٹ گئی۔ آپ مجھے رکھتے بھی ہیں اور اپنا مانتے بھی نہیں۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آخر میں آپ کے لیے ہوں کیا؟ یہ سوال سیدھا زیان کے دل میں لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے چہرہ سخت کر لیا۔ ایک ذمہ داری، بس صرف ایک لفظ۔ ماہرین جیسے پتھر بن گئی، اور اس لمحے اس کے دل میں بچی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اسی وقت دروازے پر نوک ہوئی۔ صبا اندر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر رک گئی۔ ماہرین بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اور زیان اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں فوراً حسد ابھرا۔ Am I interrupting something؟ زیان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ Nothing۔ صبا نے ماہرین کو دیکھا، پھر ہلکا سا اسمائل کیا۔ وہ اسمائل خطرناک تھی، کیونکہ شاید اب وہ ماہرین کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کچھ بڑا کرنے والی تھی۔
اگلے چند دن عجیب خاموشی میں گزرے۔ ماہرین اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ زیان سے اوائڈ کرتی، اس کی نظروں سے بھی، اور نہ جانے کیوں یہ چیز زیان کو اریٹیٹ کرنے لگی تھی۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ صبا جان بوجھ کر زیان کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹو نائٹ چیریٹی گالا ہے رائٹ؟ اس نے اسمائل کرتے ہوئے پوچھا۔ پرفیکٹ، وہ ہنسی۔ I'll wear the black dress you like۔ ماہرین کے ہاتھ رک گئے۔ زیان نے کوئی رد عمل نہیں دیا، مگر یہی خاموشی پھر دل میں چپ گئی۔ اسی دوران صبا نے سیکریٹلی اپنا فون نکالا اور کسی کو میسج کیا۔ Everything ready؟ رپلائی فوراً آیا، یس میم۔ صبا کے ہونٹوں پر خطرناک اسمائل آ گئی۔ رات چیریٹی گالا بہت بڑا تھا، میڈیا، کیمراز، ایلائٹ لوگ۔ ماہرین نے آج بہت سمپل سفید لباس پہنا تھا۔ وہ سب سے الگ ایک کونے میں کھڑی تھی، جبکہ صبا پوری پارٹی کا سینٹر بنی ہوئی تھی۔ تبھی ایک ویٹر ماہرین کے پاس آیا۔ میم، مسٹر شاہ آپ کو اپ اسٹیئرز لاؤنج میں بلا رہے ہیں۔ ماہرین چونکی۔ زیان نے؟ جی میم۔ وہ فوراً اوپر چلی گئی، مگر وہاں پہنچ کر وہ رک گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ زیان؟ اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ ماہرین چونک کر مڑی۔ سامنے ریان کھڑا تھا، وہی بزنس مین۔ اس کے چہرے پر عجیب اسمائل تھی۔ فائنلی الون۔ ماہرین فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریلیکس، وہ قریب آیا۔ I just wanted to talk you۔ پلیز راستہ دیں، مگر ریان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ماہرین خوفزدہ ہو گئی۔ موو۔ تبھی اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ What the hell is going on؟ زیان تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ماہرین فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مگر زیان نے ریان کے کولر پکڑ لیا۔ Stay away from my wife۔ اور اگلے ہی لمحے اس نے اسے پنچ مارا۔ کمرے میں کیوس مچ گیا۔ نیچے ہال میں لوگ جمع ہو گئے۔ صبا فیک شوق سے سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ سب اسی کا پلان تھا۔ زیان، پلیز میری بات سنیں۔ ماہرین رو رہی تھی۔ میں یہاں آپ کے کہنے پر آئی تھی۔ انف۔ زیان کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ سب خاموش ہو گئے۔ ہر بار تم کسی نہ کسی مرد کے ساتھ کیوں ہوتی ہو؟ ماہرین جیسے ساخت رہ گئی۔ آپ مجھ پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ زیان اس کے بالکل قریب آ گیا۔ کہ تم اٹینشن انجوائے کرتی ہو؟ ماہرین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ ایک بار بھی مجھ پر ٹرسٹ نہیں کریں گے؟ نیور۔ بس ایک لفظ، اور اس لفظ نے کچھ توڑ دیا ہمیشہ کے لیے۔ ماہرین نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے۔ زیان چونکا۔ ماہرین کی آنکھوں میں اب درد کے ساتھ سردی بھی تھی۔ آج کے بعد میں کبھی آپ سے ایکسپلینیشن نہیں دوں گی۔ ڈرامہ بند کرو۔ نہیں، اس نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا۔ آج پہلی بار سمجھ آیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، کہ آپ واقعی مجھے کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ زیان کی جا سخت ہو گئی۔ بیکاز دیر از نتھنگ ٹو انڈرسٹینڈ۔ ماہرین ہنس پڑی، درد بڑی ہنسی۔ پھر اس نے وہ الفاظ کہے جو زیان نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ خاموشی، خطرناک خاموشی۔ زیان کی آنکھیں شدید ہو گئیں۔ ریپیٹ دیٹ۔ ماہرین کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے آپ سے نفرت ہے زیان شاہ، اور اگلے ہی لمحے چٹا پورا حال ساخت رہ گیا۔ زیان کا ہاتھ اس کے گال پر پڑ چکا تھا۔ ماہرین شوق میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان واضح تھا۔ زیان کی سانسیں تیز ہو گئی۔ شاید اسے خود یقین نہیں آیا اس نے کیا کیا، مگر ایگو، غصہ اور پوزیسونیس اس پر حاوی تھے۔ ماہرین کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے چلی گئی، اور پہلی بار زیان کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، کیونکہ
اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں تھی، صرف ٹوٹا ہوا اعتماد تھا۔